طوفان نوح، جو حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں پانی کا ایک بہت بڑا طوفان برپا ہوا تھا۔ یہ طوفان اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ایک عذاب تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم گمراہی کا شکار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اپنے عذاب سے ڈرایا تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ کشتی بنائی، اس کشتی کے اندر ہر جاندار چیز کو اکٹھا کیا جائے تاکہ کشتی کے ذریعے پانی کے راستے سے چلتے ہوئے ان لوگوں کو بچایا جا سکے۔ تو جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی تو کچھ لوگوں نے تو ان کا مذاق اڑایا کہ اس موسم میں اور اس علاقے میں تو بارش کا نام و نشان ہی نہیں ہے اور یہاں پہ کبھی بارش نہیں ہوتی، تو کشتی بنا کر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ لیکن اس کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام نے اس کشتی کو مکمل بنایا اور اس کشتی کے اندر ہر ایک جاندار چیز کو اکٹھا کیا، یہاں تک کہ ہر چرند پرند جانور انسان اور سب کے ایک الگ الگ جوڑے موجود تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، حام، سام، یافز، کنعان نے اپنے والد حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہ مانی اور وہ طوفان میں ہی غرق ہو گیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کنعان سے کہا کہ تم بھی کشتی میں سوار ہو جاؤ، لیکن کنعان یہ کہہ کر کشتی سے نکل گیا کہ ہم پہاڑی کی اونچائی پر چلے جائیں گے اور طوفان ہمیں کچھ نہیں کر سکے گا۔ لیکن باقی حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے حام، سام اور یافز کشتی میں سوار ہو گئے۔ انہی 3 بیٹوں سے نسل آہستہ آہستہ پھیل گئی۔ جب طوفان آیا تو حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہو کے اس طوفان سے بہت دور چلے گئے، اور جب طوفان ختم ہوا کشتی سے اترے تو حضرت نوح علیہ السلام کے یہ 3 بیٹے تھے اور اس کے علاوہ باقی بھی بہت سارے لوگ تھے، لیکن یہ کسی روایت میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان باقی لوگوں سے آگے نسل نہیں بڑھی، جبکہ نسل حضرت نوح علیہ السلام کے ان 3 بیٹوں کے آگے سے بڑھی ہے۔ واللہ عالم۔ یافس بن نوح کی اولاد میں سے بھی 3 بیٹے ہی مشہور ہیں، ترک، قابلہ، ماجوج آور، یا جنہیں یاجوج ماجوج بھی کہا جاتا ہے۔ ہم ان تینوں کے بارے میں باری باری بات کریں گے۔ حضرت یاسف کی اولاد یورپ سے لے کر چائنا، رشیا، وسطی ایشیا کے پہاڑوں تک چلی گئی۔ حضرت حام کی اولاد پھیلتی ہوئی اس کی ایک شاخ ایران، بہار اور سندھ کی جانب چلی گئی، جبکہ دوسری شاخ سوڈان، مصر والی سائڈ پر چلی گئی۔ یہ سائبیریا اور مغربی سائڈ پہ حام کی دوسری شاخ چلی گئی۔ یہ صرف ایک اندازہ لگایا جاتا ہے، باقی اللہ تعالیٰ سب بہتر جاننے والے ہیں۔ ابھی ہم بات کریں گے یافس کے بیٹے ترک کی۔ یہ سب لوگ اپنے اپنے قبیلوں میں بانٹے جا چکے تھے۔ ترک نے اپنا جانشین اپنے بڑے بیٹے ٹوٹک کو بنایا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ ترک کی نسل سے ہی آنچا خان کا جنم ہوا تھا، اور یہ آنچا خان کے 2 بیٹے تھے۔ آنچا خان کی یہاں 2 جنما بیٹوں کی پیدائش ہوئی تھی، ایک کا نام تاتار اور ایک کا نام منگول۔ بعد میں جا کے کہا جاتا ہے کہ تاتار اور منگول 2 الگ الگ قبیلوں میں بٹ گئے، لیکن جب یہ 2 بھائی تھے ان دونوں نے اپنے قبیلے بنائے۔ ان دونوں کے قبیلے وسطی ایشیا میں تھے، جس میں قازقستان، تاجکستان، ازبکستان آباد ہیں۔ آنچا خان کے 2 بیٹے تاتار اور منگول سے 2 الگ الگ قبیلے آباد ہوئے، ایک کا نام تاتاری قبیلہ اور دوسرے کا نام منگول قبیلہ۔ منگول کی نسل بھی بڑے پیمانے میں پھیل گئی اور تاتاری قبیلے کی نسل بھی ایک بہت بڑے پیمانے میں پھیلی ہوئی تھی، لیکن دونوں ہی اسلام خلاف تھے۔ لیکن ابھی ہم بات کریں گے منگول قبیلے کی۔ تاتاری قبیلے کے بارے میں ہم آگے چل کر بات کریں گے۔ منگول کے 4 بیٹے تھے، کرخان، ارخان، کیر خان اور کارا خان۔ منگول قبیلے نے مسلمانوں کو مٹانے کی بھرپور کوشش کی۔ اس قبیلے نے مسلمانوں پہ اتنے ظلم کیے کہ مسلمانوں پہ خون کی ندیاں بہا دی گئی تھیں، اور یہ ایک اندازے کے مطابق کہا جاتا ہے کہ تقریباً اسلام کا نام ختم ہی ہو چکا تھا۔ منگول قبیلے نے اتنی مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور اتنی زیادتی کی کہ آلموسٹ اسلام کا نام ختم ہی ہونے والا تھا۔ ان دونوں قبیلوں نے، تاتاری قبیلہ اور منگول کے قبیلوں نے، مسلمانوں پہ ظلم کی انتہا کرتی تھی۔ لیکن ابھی ہم منگول قبیلے کے بارے میں بات کریں گے، آگے چل کر تاتاری قبیلے کے بارے میں بتائیں گے آپ کو۔ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا تاکہ آپ ان دونوں قبیلوں کا اچھی طرح سے جان سکیں، اور ان دونوں قبیلوں کے بعد میں چل کر یہ قبیلے کیسے اسلام کی طرف راغب ہوئے اور کیسے اسلام نے ان دونوں قبیلوں کو شکست دی، یہ ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں۔ کارا خان کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی، لیکن جب بیٹا پیدا ہونے لگا تو پیدا ہونے سے پہلے وہ اپنی ماں کے خواب میں آیا کرتا تھا۔ اس کی ماں جو کہ وہ بھی اسلام کی دشمن تھی، اور کارا خان بھی اسلام کے مخالف تھا۔ ان لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف بہت ظلم کیا تھا، قتل و غارت اور مسلمانوں کی عورتوں پہ بہت ظلم کیے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اسلام کو بھی آباد رکھنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انہی کی اولاد میں سے ایک نسل تیار کی۔ کارا خان کے ہاں جب بیٹے کی پیدائش ہو رہی تھی تو اس کا بیٹا پیدا ہونے سے پہلے اپنی ماں کے خواب میں آنے لگا، اور خواب میں آ کے کہتا تھا اپنی ماں سے کہ آپ مسلمان ہو جائیں، جب آپ مسلمان ہوگی تو میں تب ہی دنیا میں وجود میں آؤں گا۔ لیکن اس کی ماں نے ایک وہمی خیال آتے ہوئے اپنے خواب کو اگنور کیا، لیکن یہ خواب 3 دن لگاتار آتا رہا۔ لیکن اگر وہ مسلمان ہو جاتی تو اس کا شوہر کارا خان ایک اذیت ناک موت سے مار دیتا۔
لیکن اس نے چھپ کر ہی اسلام قبول کیا، صرف اپنے بیٹے کو دنیا میں لانے کے لیے۔ اور جیسے ہی اس نے اسلام قبول کیا تو اسی رات اس کے یہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی اور اس بیٹے کا نام اوغز خان رکھا گیا۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ اوغز خان شروع سے ہی گھوڑی کا دودھ اور گھوڑے کا گوشت کھانا شروع کر دیا تھا، اس لیے اسے اتنا طاقتور اور اتنا مضبوط سمجھا جاتا ہے۔ اوغز خان نے بڑے ہو کر اپنی شادی اپنے چچا کر خان کی بیٹی سے کی تھی اور اس نے دوسری شادی اپنے دوسرے چچا کر خان کی بیٹی سے کی تھی۔ اوغز خان نے انہیں اسلام کی دعوت دی، لیکن جب یہ دونوں بیویاں اسلام لانے پر رضامند نہ ہوئی تو پھر اوغز خان نے انہیں طلاق دے دی، اور یہیں سے اوغز خان نے اپنے آپ کو اپنے چچاؤں اور اپنے باپ کو اپنے مخالف بنا لیا تھا۔ لیکن باپ نے بیٹے کے پیار میں اوغز خان کی تیسری شادی اپنے ایک اور بھائی ار خان کی بیٹی سے کی اور اوغز خان نے اسے بھی اسلام کی دعوت دی۔ اور جب ار خان کی بیٹی نے اسلام قبول کر لیا اور اوغز خان سے کہا کہ جو آپ کا فیصلہ وہی میرا فیصلہ، تو ار خان کی بیٹی اوغز خان کی تیسری بیوی نے اسلام قبول کر لیا۔ لیکن جب کارا خان کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے اسلام قبول کیا اور اس کے ساتھ اس کی بیوی نے بھی اسلام قبول کر لیا، تو اس نے سوچا کہ یہ تو نسل آگے سے اسلام کی طرف چلی جائے گی، تو اس نے اپنے بیٹے کو دھمکی دی، اگر تم اس چیز سے باز نہ آئے تو میں تمہیں مار دوں گا۔ لیکن اوغز خان اپنے اسلام پہ ڈٹا رہا۔ اوغز خان کو بہت غصہ آیا کہ اس نے اپنی بیوی کو بھی مسلمان بنا لیا، تو کارا خان اپنے بیٹے کو مارنے کے لیے اس کے خیمے میں چلا گیا۔ لیکن جب اوغز خان کو پتہ چلا کہ اس کا باپ اس کو مارنے کے لیے آ رہا ہے تو وہ بھی لڑائی کے لیے تیار رہا۔ جب کارا خان اس کے خیمے میں داخل ہوا، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اوغز خان نے اپنے باپ کا قتل کر دیا۔ اور یہ تھی اوغز خان کی دین اسلام کے لیے لڑنے والی پہلی لڑائی۔ اس لڑائی میں اوغز خان نے اپنے باپ کارا خان کو قتل کر دیا اور اس کے باقی 3 چچا اس کے خلاف ہو گئے۔ اوغز خان کی اس بیوی سے 3 بیٹے تھے، گنیز خان، آئی خان، یلدیز خان، اور تاریخ کے مطابق کہا جاتا ہے کہ اوغز خان کی چوتھی بیوی بھی تھی، لیکن اس کا نام ہمیں کہیں نہیں ملتا۔ لیکن اس چوتھی بیوی سے بھی اس کے 3 بیٹے تھے، دہنیز خان، دیغ خان اور گوک خان۔ اوغز خان جسے ترکی اپنا ایک بہادر رہنما بھی مانتے ہیں، جس نے منگول خاندان میں پرورش پاتے ہوئے بھی اسلام کو نہ چھوڑا۔ اوغز خان کی اپنی کوئی فوج نہیں تھی کیونکہ یہ مسلمان نہیں تھا، منگول قبیلے میں پرورش پانے والا یہ پہلا مسلمان شخص تھا، اس لیے منگول قبیلہ اس کے بہت خلاف تھا۔ آہستہ آہستہ اوغز نے اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی اور اس نے اسلام کو پھیلانے کی ایک مہم اختیار کر لی، لیکن اس قبیلے میں ہر کوئی اس کے خلاف نظر آتا رہا۔ چنانچہ ایک دن اس کے قبیلے میں ایک بڑا اژدہا آ گیا۔ وہ اژدہا قبیلے کے جانور انسانوں کو کھا جایا کرتا تھا۔ اوغز خان نے قبیلے کے چند سپاہی لیے اور اژدہے کی تلاش میں نکل پڑا، لیکن کہا جاتا ہے کہ اژدہے کو مارنے والا اکیلا اوغز خان ہی تھا۔ اوغز خان نے اپنی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس اژدہے کو اکیلے ہی مار ڈالا۔ اس طرح اوغز خان اپنے علاقے میں بہادر اور مشہور ہو گیا۔ تو پھر اوغز خان نے قبیلے کے جان باز سپاہی اس کی فوج میں شامل ہو گئے۔ اوغز خان نے قبیلے کے تمام سرداروں کا ایک جرگہ بلایا۔ جرگے میں سے کہا کہ ہمیں قبیلے کی حفاظت کے لیے ایک فوج تشکیل دینی چاہیے، اور آپ سب سرداران اپنا ایک ایک بیٹا مجھے دے تاکہ میں ان کی تربیت کروں، ان کو فوج میں شامل کروں اور ان کو قبیلے کی حفاظت کے لیے مضبوط بناؤں۔ شروع میں تو اوغز خان کے پاس 40 فوجیوں کا ایک دستہ تیار ہو گیا، اور وہ فوج ترک قبائل کے لیے دین کے لیے بنائی گئی تھی۔ آہستہ آہستہ اوغز نے اپنی فوج کو جب دین کی دعوت دینا شروع کی تو وہ سبھی لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے۔ اسی طرح آہستہ آہستہ اس کی فوج بڑھتی چلی گئی، اور وہ ایک دن اوغز خان ایک طاقتور اور پہلے سے زیادہ مضبوط بن گیا۔ اسی دوران کچھ عرصے بعد اوغز خان کے پاس ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ بیٹے کی پیدائش میں اوغز خان نے اپنے قبیلے کو کھانے کی دعوت پہ بلایا، ان کو کھانے کی دعوت دی اور اپنی سربراہی ظاہر کی اور اپنے تاریخی الفاظ دہرائے۔ اوغز خان کا کہنا تھا، میں تم سب کا خان ہوں، سبھی لوگ اپنی تلواریں اور ڈھالیں ہر وقت اپنے پاس رکھیں، پوری دنیا ہمارا میدان جنگ ہے، جنگل، سمندر اور دریا ہماری شکارگاہ ہے، سورج ہمارا جھنڈا ہے، آسمان ہمارا خیمہ ہے۔ اس اعلان کے بعد اس نے اپنا قاصد جو پیغام رساں تھا اس زمانے کا، مختلف پیغام رساں کو پوری دنیا میں بھیج دیا۔ اس کا پیغام سن کر جس نے اس کی اطاعت کی اسے وہ اپنا جانشین بنا لیتا تھا، اور جو بغاوت کر دیتا تھا یا جو اس کی بات نہیں مانتا تھا اس کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیتا تھا۔ اسی طرح اوغز خان نے اپنی ایک بہت بڑی فوج تیار کر لی اور اس کی فوج پوری دنیا میں پھیل گئی۔ اوغز خان نے بہت ساری جنگیں لڑی۔ اس کی سب سے زیادہ اور سب سے بڑی جنگیں منگولوں کے خلاف تھیں، کیونکہ یہ خود منگول قبیلے سے پیدا ہونے والا ایک بہادر شخص تھا۔ اس نے اپنے ہی قبیلے کے خلاف، منگولوں کے خلاف ایک بہت بڑی جنگیں لڑی۔ اس کی جنگیں آج بھی دنیا میں مشہور ہیں۔ اوغز خان کی پیدائش کے بعد منگول کا آہستہ آہستہ خاتمہ ہوتا چلا گیا۔ اوغز خان کو اپنی
جنگوں کے دوران بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ منگول قبیلے کے خلاف جنگ کرنا اس کے لیے آسان نہ تھا، اور اسی قبیلے میں اس کے باقی کے چچا بھی شامل تھے۔ لیکن اوغوز خان نے اپنی ہمت اور جرأت کے ساتھ اپنے مقصد کو کسی حد تک حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور بعد میں اسی قبیلے سے آگے چل کر چنگیز خان کی پیدائش ہوئی۔ چنگیز خان کون تھا، اس کا منگول قبیلے سے کیا تعلق تھا، اس کے بارے میں ہم آگے چل کے آپ کو بتائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اوغوز خان کو چن لیا تھا، اسی قبیلے سے اوغوز خان کی پیدائش کی جو قبیلہ اسلام کے خلاف تھا۔ اوغوز خان کی جب موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلوایا اور انہیں نصیحت کی کہ میں نے اپنے خدا کی امانت کے بہترین طریقے سے حفاظت کی ہے، اور اب یہ سلطنت تمہارے حوالے ہے۔ اوغوز خان کے بیٹے اپنے والد کی نصیحت کے مطابق اپنے اپنے علاقوں میں چلے گئے، اور یہاں سے اوغوز خان پورے علاقے میں پھیل گیا، اور اوغوز خان کے ہر بیٹے کے یہاں 4 بیٹے پیدا ہوئے، اور ہر ایک بیٹے کے نام پر ایک قبیلہ وجود میں آیا۔ اس طرح اوغوز خان کے نسل کے 20 یا 24 قبائل وجود میں آئے، لیکن ان میں سے ایک قبیلہ جس کا نام گوکتک بتایا جاتا ہے، یہ قبیلہ چین میں آباد ہوا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر قبیلہ اپنے اندر غداری اور اپنے ہی اختلافات کی وجہ سے ایک دوسرے سے الگ ہونے لگا، ایک دوسرے کے الگ ہونے کے ساتھ ساتھ دین اسلام سے بھی دور ہوتا چلا گیا۔ اس طرح اوغوز خان کی عظیم سلطنت ٹکڑوں میں بانٹ گئی۔ گوکتک نامی قبیلہ جو کہ چین میں آباد ہوا تھا، اس کی نسل سے بیومن نامی لڑکا پیدا ہوا، جسے چائنیز میں ٹیومن بھی کہتے ہیں۔ اس نے اپنی الگ ہی ریاست بنائی۔ اس کی ریاست ایک بہت بڑے پیمانے میں ایک سلطنت کے طور پہ قائم ہوئی۔ 6 صدی سے لے کر 8ویں صدی تک ٹیومن نے حکمرانی کی۔ ٹیومن کا بھائی جس کا نام سنجوہو خاقان بتایا جاتا ہے، اس نے اپنی الگ ریاست بنائی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قبیلے میں غداری ہونے کی وجہ سے اور اپنے اختلافات کی وجہ سے اس کی سلطنت بھی ختم ہو گئی، چونکہ اسلام کا نام یہاں سے مٹنا شروع ہو گیا تھا۔ اسی دوران منگول کے قبیلے میں چنگیز خان پیدا ہوا، لیکن ابھی یہاں کہانی ختم نہیں ہوتی۔ کہا جاتا ہے کہ ترکوں میں اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات کے ٹائم میں ہی وجود میں آ گیا تھا۔ جب اوغوز خان کے امیر نے دید قربت کو اپنا قاصد بنا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تو وہ قاصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہو کر اسلام کے دائرے میں داخل، اور جب وہ واپس آیا اس نے واپس آ کر اپنے قبیلے میں اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی، کیونکہ وہاں سے آہستہ آہستہ پھر سے اسلام آباد ہونا شروع ہو گیا۔ شروع میں تو صرف چند ہی لوگ مسلمان تھے، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ وہاں سے مسلمان پھیلنا شروع ہو گئے، اور ایک طرف مسلمان یہاں سے پھیلتے جا رہے تھے اور دوسری طرف اسی قبیلے سے، منگول قبیلے سے چنگیز خان کی پیدائش شروع ہو گئی۔ تو اب ہم یہاں سے بات کریں گے چنگیز خان کی۔